360 में। बाजोड़ में उगने वाले जैतून के दरख्तों से मईशत में नई जान डालने की कोशिश। बाहर से अगर हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान में तेल अपने प्रोड्यूस करें। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की पहली खातून फुटबॉल रेफरी जिसने फीफा का फिटनेस टेस्ट पास किया। मैंने बहुत हर्डल्स फेस किए। और भारत, पाकिस्तान और अमेरिका में कोविड के साथ तले ईद कैसी रही? क्या है कि अचानक बोल दिया कि लॉकडाउन लग गया तो फिर आवाम कहाँ जाना, आवाम परेशान हो गया ना। SOP को मद्देनजर रखते हुए जो है अपने बच्चों को भी उस पर अमल करवा रहे हैं। यहाँ के ईद में ये फ़ायदा है कि आपको एक बड़ी कम्युनिटी मिलती है जिनके साथ आप फैमिली बन जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ इरम अब्बासी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, जहां कबायली ज़िले बाजोड़ में जंगली जैतून के लाखों दरख्त मौजूद हैं। ये दरख्त माहौल को साफ़ रखने के साथ कुदरती हुस्न को दोबाला तो कर रहे थे, लेकिन अब हुकूमत इनमें इटालियन और स्पेनिश जैतून की ग्राफ्टिंग करके इन्हें मकामी मीशत के लिए फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश भी कर रही है। मज़ीद जानते हैं बाजोड़ से उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। तुरसम खान बाजोड़ में लगे जैतून के इस बाग में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। यूरोप से दरामद की गई प्रोटोटाइप जैतून को जंगली जैतून में ग्राफ्ट करके वो नए पौधे तैयार कर रहे हैं। जैतून के तरक्कीदादा पौधे जो है वो 3 तरीक़ों से तैयार की जाती है। एक कटिंग के ज़रिए, और दूसरा ग्राफ्ट के ज़रिए, और तीसरा लेयरिंग के ज़रिए। बाजोड़ में जैतून की काश्त 2012 में शुरू की गई थी। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस वक्त बाजोड़ में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद जंगली जैतून के दरख्त मौजूद है। अब तक 4 से 5 लाख दरख्तों में पेवंदकारी के जरिए आलमी मयार का जैतून हासिल किया जा रहा है। 18,000 kg फ्रूट हमने रिसीव किए है, और साथ ही हमने जो 2018 से अनवर्ड की है तो 3-4 साल में इंशाल्लाह ये 30,000 तक पहुँच जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त पौधे हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्रूट दे रही है। हमारे साथ ये आप पीछे देख सकते हो, हमारे साथ उसके एक्सट्रैक्शन यूनिट भी अवेलेबल है। बाजोड़ में तवील अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से यहाँ की मईशत को भारी नुकसान पहुँचा है। ताहम जमीन जरखेज होने की वजह से जैतून की काश्त पर तवज्जो दी जा रही है और इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। मेरा ख़ुद भी एक ज़मीन थोड़ा साइड पे है जो जैतून के लिए बहुत मौजून है, और बाज़ लोगों से भी मैंने ये सुना है कि वो चाहते हैं कि वो जैतून की फसल उगाएं, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 10 लाख डॉलर का जैतून दरामद किया, जो कि 1 साल पहले के मुकाबले में 4.4% कम था। ज़रई माहिरीन को तवक्को है कि जैतून की मकामी सतह पर काश्त को फरोग देकर खुर्दनी तेल की दरामद कम की जा सकती है और कबायली मईशत को भी पनपने का मौका दिया जा सकता है। बाहर से अगर हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान में तेल अपने प्रोड्यूस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे बेशतर ऐसे लोग हैं कि अगर गुर्बत से लाचार और ये पौधे कर ले तो इससे बहुत चेंज उसके ऊपर आएगी इंशाल्लाह। ज़रई माहिरीन के मुताबिक बाजोड़ की ज़मीन और आबो हवा जैतून की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है, जहाँ एक दरख्त तकरीबन 3 साल के अरसे में पल देना शुरू कर देता है। एक दरख्त से तकरीबन 80 किलो तक सालाना जैतून मिलता है, जिससे 10 से 12 किलो तेल निकाला जा सकता है। मकामी मार्केट में 1 किलो जैतून के तेल की कीमत तकरीबन 2200 रुपए है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, बाजोड़। आइए अब आपको मिलवाते हैं बलूचिस्तान की सोनिया मुस्तफ़ा से, जो पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून रेफरी हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल की निगरां तंजीम फीफा का रेफरीज के लिए बनाया गया फ़िटनेस टेस्ट पास किया। आज सोनिया ख़वातीन के साथ साथ मर्दों के मैचेस में भी रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उनकी कहानी आपके लिए लाए हैं क्वेटा से मुर्तज़ा ज़हरी। हमारे बलूचिस्तान में प्लेयर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आज मैं वाज़ेह तौर पे कहूँगी क्योंकि मैंने बहुत हर्डल्स फेस किए हैं, दैट्स वाई मैं आई ऑफिशियल साइट पे। मुझे लगा था कि सिर्फ शायद ये कोर्स होगा, मुझे माइंड में ये नहीं था कि हो सकता है रेफरी टेस्ट भी होगा फिज़िकल,
جب ہمیں لاسٹ ڈے بتایا گیا کہ سونیا یہاں پہ مطلب فزیکل ٹیسٹ ہے، ساری رات میں بڑی پریشان تھی کہ اللہ میں بلوچستان سے آئی ہوں، میں کیسے اس چیز کو کروں. اور ظاہر سی بات ہے وہ چیز نہیں تھی، لائک آرمی کی لڑکیاں تھیں، وابڈا کی تھی، ساری مطلب اکیڈمیز چلانے والی لڑکیاں ہمارے ساتھ موجود تھی. تو پھر جب ہم نے راؤنڈ سٹارٹ کیے تب بیسک ہمارا اسپرنٹ ہوا، پھر لانگ ٹرم جب اسٹارٹ ہوئے تو اس میں جب میں نے فرسٹ راؤنڈ کیا، سیکنڈ راؤنڈ کیا، تھرڈ، جب فورتھ میں پیچھے دیکھ رہی تھی دیر از نو گرلس، جسٹ آپ کی بلوچستان کی سونیا موجود تھی وہاں پہ. جب میں چلتی کہ میں پریشان ہو گئی تھی کہ یار میں اکیلی، باقی لڑکیاں کہاں پہ. جب میں 5 راؤنڈ ہو گیا تب ہمارے فیفا ریفریز ہمارے ساتھ آئے کہ سونیا یو کین ڈو اٹ، میک اے ہسٹری فار پاکستان، یو آر دا فرسٹ وومن ریفری جس نے فیفا فزیکل فٹنس ٹیسٹ کلیئر کیے. فیفا کے جب میچز ہوتے ہیں فیمیل کنڈکٹ کرا رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے میچز ہمیشہ میلز کنڈکٹ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک فیمیل کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ ہم خود یہاں پہ میچز کروا رہے ہیں. اور آپ یقین کریں گے جب یہ ٹیسٹ ہمارا کلیئر ہوا تو بختیار غنی اور میں سونیا مصطفیٰ ہم کوئٹہ سے باقاعدہ گئے تھے اور ہم نے وومن چیمپئن شپ 2018 لاہور میں ہوا تھا، وہ ہم نے کنڈکٹ کروایا. اور فرسٹ ٹائم ہم 2 فیمیلز تھی جن کو فلیگز دیے گئے ایز اے ریفری، پہلے 2 خاتون جن کو اسسٹنٹ فلیگ دیا گیا. وہ ایونٹ کروانے کے بعد ہمارے نیم سلیکٹ ہوئے بوائز لیگ کے لیے جو 2019 میں تھے کراچی میں. تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں بوائز کی میچز کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا. سب سے مین بات بابا کی سپورٹ، بابا نہیں ہوتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی. فیملیز کے ایشوز بہت سارے جو بابا ٹیکل کرتے تھے، میں تو آ جاتی تھی، باقاعدہ بابا اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے تھے. میں نے بیسکلی 2005 سے جب میں نے فٹ بال اسٹارٹ لیا تھا، یہ لائک اسکول سے چل رہا تھا. یہ چیز ایونٹس ہوتے تھے انڈر اسکول، پھر اسکول سے کالج. جو میں نے فرسٹ نیشنل کیا تھا وہ تائیکوانڈو تھا اور میں مطلب تائیکوانڈو کی گولڈ میڈلسٹ ہوں. پھر وہ کچھ ایشوز کی وجہ سے مجھے گیم اسکپ کرنا پڑا. پھر میں آئی پاکستان ہاکی میں، جس میں میں نے کافی 7-8 سال اور سٹل بھی میں کھیل رہی ہوں. ایز اے پلیئر ہماری وہ رسپیکٹ نہیں تھی، اس لیے میں نے اس فیلڈ کو چینج کرنا چاہا. جیسے میں پاکستان کے نیشنل میچز کروا رہی ہوں، انشاءاللہ آگے میں پاکستان لیول پہ انٹرنیشنل میچز بھی کرواؤں. حماس اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان 4 روز سے جاری لڑائی میں اب تک 18 بچوں سمیت 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حماس کے حملوں میں اب تک 7 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ہیں. دوسری جانب ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اسرائیل کے فوجی کمانڈر ایک جنگی منصوبے کا نقشہ تیار کر رہے ہیں. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. بھارت میں آج عید الفطر کا تہوار منایا گیا. ملک حالیہ دور میں صحت کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ دنیا کے کل کووڈ کیسز میں سے 50% اور اموات میں سے 30% بھارت سے سامنے آ رہے ہیں. ایسے میں عید کے موقع پر خصوصی احتیاط کے لیے اپیلز بھی کی گئی. آئیے سنتے ہیں کچھ بھارتیوں کے تاثرات. اس بار جو عید کا تہوار ہے بہت ہی سادگی کے ساتھ بنایا گیا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جامع مسجد میں بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ آتے تھے، لیکن کورونا کو لیتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ڈسٹینسنگ کا پالن کیا اور بہت ہی کم تعداد میں ہمارے آس پاس کے محلے کے لوگوں نے عید کی نماز ادا کری. اسلامک سینٹر آف انڈیا نے جو اپیل کی تھی کہ لوگ کہیں پر بھی لوگ 5 سے زیادہ جمع ہو کر نماز نہ ادا کریں، تو اچھی بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور لوگ گھروں ہی میں عید منا رہے ہیں. اور اگر ہم لوگ اس طریقے کے پریکاشن بڑے پیمانے پر کچھ دن اور لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ جلدی ہی اس بیماری سے نجات سب کو حاصل ہو جائے گی. ہم نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم نے کافی پختہ انتظام کیے گئے ہیں، کافی فورس ڈپلائی کی ہم نے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پرو ایکٹیولی ہم نے معزز لوگوں سے بات چیت کر کے ہم نے کوشش کی ہے کہ سبھی لوگ اپنے گھروں پہ رہیں، سبھی لوگ اپنے گھروں پہ نماز ادا کریں. سب کو میں عید کی ہاردک بدھائی دینا چاہوں گا. یہ آپ نے دیکھے کچھ بھارتی لوگوں کے تاثرات. ابھی اس وقت دلی سے ہمارے ساتھی موجود ہیں سہیل انجم. سہیل، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کووڈ نے بھارت میں تباہی مچا رکھی ہے، عید کے دن بھارتی مسلمان کیا کر پائے؟ جس طرح سے کووڈ نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے، اسی طرح سے کورونا نے آج عید الفطر کو بھی بری طرح سے متاثر کیا. اور پہلے سے ہی چونکہ مذہبی تنظیموں کی جانب سے
اور عیدگاہوں کی جانب سے مسجدوں کے ائمہ کی جانب سے یہ اپیلیں جاری کی گئی تھیں کہ مسلمان عیدگاہوں میں نماز کے لیے نہ آئیں، مسجدوں میں نہ آئیں، اپنے گھروں پہ نماز پڑھیں. تو لوگوں نے اپنے گھروں پہ نماز پڑھی، جس کی وجہ سے نہ کوئی جوش خروش، نہ کوئی ولولہ، نہ کسی سے ملنا جلنا، نہ کسی کو عید کی مبارکباد. ہم نے جامع مسجد دہلی کے امام سید احمد بخاری سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں عام حالات میں جامع مسجد میں آس پاس کے بھی سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کم سے کم 1 لاکھ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن آج 10-12 لوگوں نے، جو اسٹاف کے لوگ تھے جو وہاں رہتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی. اسی طرح سے دوسری جو بڑی مسجد ہے مسجد فتح پوری، اس کے امام مفتی مکرم نے بتایا کہ وہاں بھی اسی طرح سے 10-15 لوگوں نے ہی نماز پڑھی. دوسرے علاقوں میں بھی جو مسجدوں میں عید کی نماز نہیں ہوئی، عیدگاہوں میں عید کی نماز نہیں ہوئی، لوگوں نے گھروں پہ نماز پڑھی. جی یہ بتائیے کہ بین الاقوامی برادری سے جو امداد آئی اسے اسپتالوں تک پہنچانے میں بھی تاخیر کی خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ حکومت کا کہنا ہے کہ جو بحری جہازوں سے یا طیاروں سے جو اشیاء طبی امداد کی آ رہی ہیں ان کو دوسرے اسٹیٹس میں، دوسری ریاستوں میں پہنچانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. سہیل یہ بتائیے گا کہ 4000 سے زیادہ بھارتی ایک دن میں کووڈ سے ہلاک ہو رہے ہیں. بعض علاقوں میں ویکسین کی قلت کی وجہ سے ٹیکے لگانے کا عمل بھی روک دیا گیا ہے. بظاہر حکومت کی حکمت عملی ہے کیا، خاص طور پر اب جبکہ کووڈ کی نئی اقسام بھی بھارت میں سامنے آ رہی ہیں؟ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے جو یہ قلت پیدا ہو گئی ہے ویکسین کی، اس کو دور کیا جائے. اس کے لیے 2 طریقے اپنائے جا رہے ہیں. جہاں پہلے اور دوسرے ڈوز کے درمیان 28 دن کا وقفہ رکھا گیا تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 12 ہفتوں کا وقفہ رکھا جائے. اور عالمی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ وقفہ بڑھایا جانا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ وقفہ بڑھایا جا رہا ہے تاکہ جو ڈوز ہو، ویکسین کی ڈوز ہو، وہ دوسری جگہوں پہ بھی استعمال ہو سکے. اس کے علاوہ ویکسین کی پیداوار میں اضافے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. روس کی اسپوتنک ویکسین کو اجازت مل گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دوسری کچھ ویکسین کی اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے. تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ویکسین بنانے والے ادارے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت ہمیں امداد دے تاکہ ہم اپنی جو ڈوزز ہیں روز کی جو بناتے ہیں ہم اس کو بڑھا سکیں. تو یہ 2 طریقے اپنائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی اور دوسری خوراک کے بیچ میں وقفہ بڑھا دیا گیا ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس میں خوراک کی پیداوار میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو حکومت پہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ اس معاملے پر بظاہر سیاست بھی کر رہی ہے، اس حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہے جن سے آپ نے بات کی؟ سیاست تو خیر ہر چیز میں داخل ہے. سیاسی مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ ہر چیز میں سیاست داخل ہے، لیکن اس بار وزیر اعظم نریندر مودی اس معاملے میں قدرے ناکام ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ایک ہندوستان کو سیلف ریلائنٹ، خود انحصار بنانے کی مہم جو شروع کی تھی اس کو دھچکا لگا ہے. اور دوسرے یہ کووڈ کی صورتحال نے اور جس طرح سے آکسیجن اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اپنی ساکھ کو بھی دھچکا لگا ہے. تو یہ حکومت کے لیے بہت ہی یہ کہ نقصان دہ چیز ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی لاپرواہی نہیں ہے. حالانکہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ الزام لگایا کہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے معاملہ اتنا خراب ہوا ہے. سہیل انجم، دہلی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. امریکہ میں کووڈ کے باعث لاگو احتیاطی تدابیر میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان عید کے سامنے آیا. بیماریوں سے بچاؤ کے وفاقی ادارے نے ماسک سے متعلق نئی ہدایات جاری کی ہیں، جن کے مطابق وہ لوگ جو ویکسین کی 2 خوراکیں لے چکے ہیں انہیں اب بیشتر موقعوں پر ماسک پہننے یا سماجی فاصلہ اپنانے کی ضرورت نہیں. لیکن عید کے دن امریکہ میں پھر بھی کتنی احتیاط سے نماز اور دیگر سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا، بتا رہی ہیں نخبت ملک. عید کے روز ورجینیا کی آل ڈلس ایریا مسلم سوسائٹی یا ایڈمز سینٹر کے مناظر معمول کی کسی بھی عید سے مختلف نہیں تھے. یہ واشنگٹن کے میٹرو ایریا میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے.
ताहम करीब से देखें तो ईद उल फितर की ये नमाज मामूल से यकीनन मुख्तलिफ थी। पिछले साल अमरीका की तमाम मसाजिद की तरह एडम सेंटर में भी ईद की नमाज समेत तमाम इज्तमाई सरगर्मियाँ या तो मुअत्तल कर दी गई थी या उन्हें ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन इस साल ईद की नमाज की इजाज़त मिलने पर मस्जिद की इंतज़ामिया ने नमाजियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए ख़ास इंतजाम किए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को कहना कि भाई सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और कोशिश करें कि जितना हो सके आप अगर बीमार हैं तो मस्जिद में ना आएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ ने, वॉलंटियर्स ने सब ने मिल के इम्पोज़ की सब कुछ और तमाम लोग जो हैं तरीके से सब ने नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इवेंट वेल। नमाज के लिए एहतियाती तदाबीर से हटकर मुस्लिम घरानों के तमाम अफराद के लिए ईद की खुशी को यकीनी बनाने की एक कोशिश भी यहाँ मौजूद थी। Took me a minute to remember that it was Eid today. We get Eidi and then some people give us gifts. We always open them the night before Eid. पाकिस्तान की ईद में एक डिफरेंट फ्लेवर होता है क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट इज सेलिब्रेटिंग। यहाँ पे थोड़ा एफर्ट करना होता है बच्चों के लिए, बट वी प्रोबेबली वर्क हार्डर। अमेरिकन ईद का सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है, आप यहाँ पे अब देख सकते हैं हर मुल्क से हर रंग व नस्ल का इंसान आपको लोग नज़र आएंगे, फैमिलीज नज़र आएंगी, चाहे वो अफ्रीकन हो, अरबी हो, साउथ एशियन हो। यहाँ की ईद में ये फ़ायदा है कि आपको एक बड़ी कम्युनिटी मिलती है जिनके साथ आप फैमिली बन जाते हैं। तो आपके ईद में जो है एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, रिश्तेदार कम हैं, दोस्त ज़्यादा हैं, तो एक कम्युनिटी फीलिंग होता है। एडम्स सेंटर की तरह अमेरिका भर की तमाम मसाजिद में इस साल एहतियाती तदाबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। मस्जिद की इंतज़ामिया के मुताबिक माह रमज़ान और ईद के मौके पर अमेरिका की मुस्लिम कम्यूनिटी ने इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने में बहुत ताउन किया। नुक़बत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्टर्लिंग, वर्जीनिया। अमेरिका में अब तक तकरीबन 30% आबादी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुकी है। पाकिस्तान में अभी 1% से भी कम लोगों को 2 खुराकें दी गई हैं। इस हफ्ते हमने मुल्क भर में फैले वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदों से लॉकडाउन के बारे में अपडेट्स ली। आज चलते हैं कराची, जहां सिदरा डार मौजूद है हमारे साथ, लेकिन इससे पहले सुनते हैं हालात के बारे में कराची की शहरियों की राय। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ख़ास तौर पे हर मस्जिद में जिधर हमने नमाज़ें पढ़ी, जिधर तरावी पढ़ी, खुसूसी दुआएं की गई कोरोना के हवाले से। SOP को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपने बच्चों को भी उस पर अमल करवा रहे हैं कि जो गैर ज़रूरी जो तफरीगाह हैं उनमें ना जाएं बच्चे हमारे। रोज़ी रोज़गार नहीं मिलेगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे, ईद त्यौहार के दिन है। लेकिन लोगों की भी गलती है कि ज़ाहिर है कोरोना का है, उसकी भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, हर आदमी परेशान है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये लॉकडाउन इनके लिए लॉकडाउन नहीं है किसी के लिए। हम सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो सारी दुनिया किस तरह सही होगी। जो हुकूमत कह रही है उन चीज़ों को फॉलो करें। ईद के मौके पर देखी आपने कराची की शहरियों की राय। सिदरा डार मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कराची से। सिदरा, किस हद तक इस मरतबा ईद के दिनों में एहतियात की जा रही है? इस पर कराची में अगर बात की जाए तो लॉकडाउन तो एक हफ्ते पहले ही लगा दिया गया था और बाज़ारों को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन हमने देखा कि आवाम फिर भी कुछ वायलेशन करती हुई नज़र आ रही है। हमने मसाजिद में देखा कि जो ईद की नमाज अदा की गई उसमें भी फासला इख्तियार नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। और कई जगहों पर यह भी ऐलान किया गया था कि जो ईद के इज्तिमात किए जाएंगे वो 2-3 होंगे, यानी कि नमाजें अदा की जाएंगी, लेकिन हमने देखा कि वो भी ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा जो मनाजिर हमने देखे वो ये भी हैं कि तफरीगाहें बंद थी, लेकिन कई लोगों ने ये भी कोशिश की कि चूँकि ईद की छुट्टियाँ ज़्यादा हैं तो वो तफरीगाहों का भी रुख करें, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको जाने से भी रोका। तो अवाम अपने तौर पे हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जी करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत और वफाक की जानिब से जो अहकामात हैं, जो लॉकडाउन किए गए हैं, वो उस पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से ऐसी शिकायत मौसूल होती हुई नज़र आ रही हैं कि बहुत से इलाकों में इसकी खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं, और यही वजह है कि बहुत से केसेस इसी वजह से रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध भर से भी और कराची तो ख़ास तौर पे
اس کی زد میں ہے کہ کہاں پر 4% کیسز تھے اور جو لاسٹ رپورٹ آ رہی تھی جب لاک ڈاؤن ہونے والا تھا تو وہ 14% پر چلے گئے تھے، جس کے بعد ہی اتوار کو جو لاسٹ سنڈے تھا اس میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا۔ سدرا یہ بتائیے کہ عید کے موقع پر ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا تھا کہ کیسز میں اضافہ ہوا، اس وقت صحت کے ماہرین آپ کے خیال میں کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ SOPs پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا گیا جس طرح سے اپیلیں کی گئی تھی عوام سے۔ اس حوالے سے دیکھیں پچھلے سال سے ہی لے کر اب تک جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اگر لوگ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ماسک کا استعمال نہیں کریں گے، سماجی فاصلہ اختیار نہیں کریں گے تو اس کا برڈن ہسپتالوں پہ پڑے گا۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی کا سب سے بڑا ایکسپو سینٹر، وہاں پر آئسولیشن سینٹر تھا، جب کیسز کم ہونا شروع ہوئے تو اسے بند کیا گیا۔ اب وہ سینٹر اس وقت ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا۔ ویکسینیشن اس وقت بہت بڑا ایک مرحلہ ہے جس میں زیادہ لوگوں کو یہ انفسائز کیا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ زیادہ ویکسینیشن کروائیں، اور اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ہی ایکسپو سینٹر کو اب ویکسینیشن سینٹر میں تبدیل کیا گیا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی کراچی کی بہت سی گنجان آبادیاں ایسی ہیں جو لاک ڈاؤن کے باوجود وہاں نہ صرف بازار کھلے ہوئے ہیں بلکہ وہاں سماجی فاصلہ اختیار نہیں کیا جا رہا، میل جول بھی ہے، اور کچھ جگہوں پہ مارکیٹس بھی کھلی ہوئی ہیں، اور نہ صرف مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں بلکہ لوگ ایک دوسرے سے میل جول بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کا بہرحال اثر صحت پر ہی پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جی سدرا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ویکسین لگوانے کے حوالے سے عوام میں اور اسپیشلی کراچی کے شہریوں میں کس قسم کی ہیزیٹیشن پائی جاتی ہے؟ کراچی والوں کی طرف سے اگر بات کی جائے تو ابھی بھی بہت سی لوگ ہیں ایسے جو اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ویکسین لگوانی ہے، اور نہ صرف لگوانی ہے بلکہ ہم نے دیکھا جو ایکسپو سینٹر میں جو 30,000 کی کیپیسٹی کی ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے اس میں اب خاصی تعداد لوگوں کی جا رہی ہے، اور زیادہ لوگ اس بات کو زیادہ تلقین کر رہے تھے کہ جلدی 30 سال کی عمر سے جو 40 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن شروع ہو جائے، جو کہ اب 16 مئی سے رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اور صوبائی حکومت جو سندھ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیشن کی طرف جائیں تاکہ محفوظ بنایا جا سکے۔ کراچی سے سدرا ڈار ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وائس آف امریکہ کی خصوصی سیریز انٹرویو 360 میں ایک طرف لوگ جو کہتے ہیں جی ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو چینل ہمیں دکھا رہے ہیں، اور چینل والے کہتے ہیں کہ ہم وہ دکھا رہے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ جھوٹے سب دیکھتے ہیں، بے شک گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکیں گے، چھپ کے کمرے میں دیکھیں گے۔ پی ٹی وی کے سنہری دور سے ڈراموں کا موازنہ کرنا، ہمارے والے کوئی مسائل نہیں تھے، آڈینس کہیں نہیں بھاگے جا رہے تھے، وہ بھی نہ دیکھتے تو وہ گھٹ کے مر جاتے۔ پیر 17 مئی کو مصنفہ اور ڈرامہ نگار آمنہ مفتی سے ملاقات۔ کیا مرد اور خواتین رائٹرز کے انداز میں کوئی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ آدمی رائٹر جب خواتین کو بناتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ اپنی جو ان کے خوابوں کی اور خواہشوں کی عورت ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ انٹرویو 360 دیکھیے پیر کی شام ویو 360 میں اور وائس آف امریکہ کے آن لائن پلیٹ فارمز پر۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔